بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حیات فاطمہ زہرا کی سیریز کی دوسری ویڈیو آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا کی پیشانی چوم رہے تھے کہ ام المومنین جناب عائشہ نے انہیں دیکھ لیا اور رسول اللہ سے مخاطب ہو کر بولیں، یا رسول اللہ، آپ فاطمہ زہرا سے کتنی محبت فرماتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے عائشہ، کاش محبت کی ناپ تول ممکن ہوتی تو میں تجھے بتاتا کہ میں فاطمہ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں شب معراج 7ویں آسمان پر پہنچا تو آواز قدرت آئی، اے محمد، بے شک ابراہیم تیرا بہترین باپ ہے اور علی تیرا بہترین بھائی ہے۔ جب ہم حجابات قدرت میں داخل ہوئے تو جبرائیل مجھے جنت میں لے گیا۔ وہاں جبرائیل نے مجھے ایک سیب لا کر دیا جو مکھن سے زیادہ ملائم، مشک سے زیادہ خوشبودار اور شہد سے زیادہ شیرین تھا۔ جب میں نے وہ کھایا تو جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ سیب نہیں بلکہ نور فاطمہ زہرا ہے۔ آپ نے فرمایا، سیب کھانے کے بعد فاطمہ کا نور میری پیشانی سے چمکنے لگا، جو بعد میں میری پیشانی سے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے صدف عفت میں منتقل ہوا۔ رسول اللہ کے صحابی جناب عمار سے روایت ہے کہ مجھے علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بتایا کہ ایک روز میں اپنے گھر گیا، جناب فاطمہ زہرا مصلی عبادت پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی اور فرمایا، اے علی، آؤ میں آپ کو وہ سب باتیں بتاتی ہوں جو اس وقت تک کائنات میں واقع ہو چکی ہیں، اور وہ سب باتیں بھی بتاتی ہوں جو قیامت تک واقع ہونی ہیں۔ مولا امیر المومنین جناب فاطمہ زہرا کی زبانی یہ باتیں سن کر حیران ہو گئے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں واپس پلٹ گئے۔ جب رسول اللہ کی نگاہ علی شیر خدا پر پڑی تو مسکرا کر علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، یا علی، آج بڑے حیران نظر آ رہے ہو۔ اے علی، زہرا میرے نور نبوت کا حصہ ہے۔ خدا نے جو علم مجھ محمد کو دیا ہے وہی علم فاطمہ زہرا کو بھی حاصل ہے۔ مولا امیر المومنین نے رسول خدا سے عرض کی، یا رسول اللہ، میری حیرانی میری خوشی کی وجہ سے تھی اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو بھی اپنی خوشی میں شریک کروں۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا، جب میں بارگاہ رسالت سے واپس آیا، ابھی تک حسنین کی ماں مصلی عبادت پر ہی بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر پھر سے تعظیم کے لیے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں اور مسکرا کر فرمانے لگیں، یا علی، اللہ نے جب میرے نور کو خلق کیا تو وہ خالق کی تسبیح کرتا تھا، پھر میرے نور کو جنت کے ایک درخت سے پھل کی صورت میں لگا دیا جسے شب معراج میرے بابا نے تناول فرمایا تھا۔ یا علی، میں اس نور سے ہوں اور ما کان اور ما یکون کا علم رکھتی ہوں۔ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ سے شادی کا فیصلہ کیا تو عرب کی عورتوں نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سے اس بنا پر لا تعلقی کا اظہار کیا کہ محمد مصطفیٰ تو یتیم لڑکا ہے، نہ اس کے پاس مال ہے نہ ہی دولت، اور اوپر سے وہ بتوں کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ شادی کے بعد جناب خدیجہ کبریٰ تو جیسے تنو تنہا رہ گئی۔ عرب کی مستورات نہ تو ان کے پاس خود جاتی تھی نہ ہی دوسری کسی عورت کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جانے دیتی تھی۔ جب نور فاطمہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے صدف عفت میں منتقل ہوا تو جناب فاطمہ زہرا کا نور اپنی ماں کے پیٹ سے ہی اپنی ماں سے باتیں کرتا تھا اور انہیں صبر کی تلقین فرمایا کرتا تھا۔ بی بی خدیجہ نے کبھی اس واقعے کو رسول خدا سے ذکر نہیں کیا تھا۔ ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مصروف گفتگو تھی۔
رسول اکرم نے پوچھا، اے خدیجہ، کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ بی بی نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اپنے صدف عفت میں موجود بچے سے باتیں کر رہی ہوں، یہ میری تنہائی کا بہترین دوست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، یہ بچہ نہیں بلکہ بچی ہے، میری نسل اسی سے آگے بڑھے گی۔ اللہ نے اسے میری امت کے ائمہ کا امین قرار دیا ہے۔ جب جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وقت ولادت قریب ہوا تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے قریش کی عورتوں کو پیغام بھیجا، لیکن ان سب نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ بی بی پریشان ہو کر بیٹھ گئیں کہ اتنے میں 4 مستورات بی بی کے سامنے حاضر ہوئیں۔ بی بی خدیجہ انہیں دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہوئیں۔ پھر ان میں سے ایک مستور آگے بڑھ کر عرض کرنے لگی، اے زوجہ رسول، آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوئی ہیں، ہمیں اللہ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ میرا نام سارہ ہے اور میں ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ ہوں۔ یہ آسیہ بنت مزاحم ہیں اور وہ مادر عیسیٰ جناب مریم علیہ السلام ہیں، اور یہ کلثوم موسیٰ کلیم اللہ کی خواہر ہیں۔ جب جناب فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی تو بی بی کی جبین مطہر سے ایسا نور چمکا کہ جس سے تمام مکہ منور ہو گیا۔ ان مستورات نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تیار کر کے اپنی والدہ کے سپرد کیا۔ روایت ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک دن میں اتنی بڑی ہوتی تھی جتنا عام بچیاں ایک ماہ میں بڑی ہوتی تھیں۔ بی بی ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ہجرت کے بعد جب رسول اکرم نے مجھ سے عقد کیا اور مجھے اپنے گھر لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی بیٹی کے متعلق فرمایا، اے ام سلمہ، میری زہرا کا خیال رکھنا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے لگتا ہے مجھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے سیکھنا پڑے گا، اس لیے کہ عقل، ادب، فہم و فراست اور تمام کمالات میں زہرا کا کوئی کفو نہیں ہے۔